رمضان المبارک کیا ہے اور اس مہینے کی کیا عظمت ہے، کیا فضیلت ہے، اور اس مہینے میں ہمیں کون سے کام کرنے چاہیے اور یہ مہینہ ہمیں کیسے گزارنا چاہیے، آئیے جانتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ شعبان کی آخری تاریخ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا، تقریر کی۔ آپ علیہ السلام اپنے ممبر کے اوپر تشریف لے گئے اور آپ نے یہ کہا کہ اے لوگو، تمہارے درمیان ایک بہت ہی عظمت اور فضیلت والا مہینہ آ رہا ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، یعنی اس ایک رات میں عبادت کرنا 1000 مہینوں میں عبادت کرنے سے زیادہ ثواب رکھتا ہے، اور وہ شب قدر ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے دنوں کا روزہ فرض کیا ہے اور رات کی عبادت کو نفل قرار دیا ہے، اور اس مہینے میں جو آدمی اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے کوئی ایک نیک کام کرے گا، نفلی کام، تو وہ ایسا ہے جیسے رمضان کے علاوہ میں کوئی فرض ادا کرے، یعنی اس مہینے میں ایک نفل کا ثواب ایک فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی اس مہینے کے اندر کوئی فرض ادا کرے تو وہ ایسا ہے جیسے رمضان کے علاوہ میں 70 فرائض ادا کرے، یعنی اس مہینے میں ایک فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر آپ نے یہ فرمایا کہ لوگوں، یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا ثواب اور بدلہ جنت ہے، اور یہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور خیر خواہی کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں ایمان والوں کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اس مہینے میں جو آدمی کسی روزے دار کو افطار کرائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا اور اس کو جہنم سے آزادی نصیب ہوگی۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہم میں تو ہر آدمی کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی روزے دار کو باضابطہ افطار کرا سکے۔ تو آپ نے ایک ایسی بات ارشاد فرمائی جس سے تمام صحابہ خوشی سے جھوم اٹھے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ انعام اور یہ ثواب ہر اس آدمی کے لیے ہے جو کسی روزے دار کو ایک گھونٹ پانی کے ذریعے یا ایک گھونٹ دودھ کے ذریعے یا صرف ایک کھجور کے ذریعے ہی افطار کرا دے، تو اس کو یہ انعام اور یہ ثواب حاصل ہو جائے گا۔ ہاں، البتہ جو آدمی کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن میرے حوض کوثر سے ایسا سیراب فرمائیں گے کہ اس کے بعد اس کو کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی، یہاں تک کہ وہ جنت میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جائے گا۔ اور پھر آپ نے اپنے اسی خطبے میں یہ فرمایا کہ اے لوگو، اس مہینے کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، یعنی اس عشرے میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور جو درمیانی عشرہ ہے وہ مغفرت کا ہے، یعنی اس عشرے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کی مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اور جو سب سے آخری عشرہ ہے، تیسرا عشرہ، وہ جہنم سے آزادی کا ہے، جہنم سے خلاصی کا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اس مہینے میں جو آدمی اپنے غلام کے، یعنی اپنے ماتحت نوکر چاکر خادم حضرات، ان تمام کے بوجھ کو ہلکا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے اور اس کو جہنم سے دوری نصیب ہوگی۔ اور پھر آپ نے یہ فرمایا کہ لوگوں، اس مہینے کے اندر 4 کاموں کی کثرت رکھنا، یعنی 4 کام اس مہینے میں خوب کثرت سے کرنا۔ نمبر 1، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہنا۔ نمبر 2، استغفار، اپنے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے طلب کرتے رہنا۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ سے جنت کو مانگتے رہنا۔ اور نمبر 4 یہ ہے کہ جہنم سے پناہ مانگتے رہنا۔ تو نبی علیہ السلام کا یہ خطبہ اور یہ تقریر ایک جامع دستور اور ایک بہترین منشور ہے۔ یہ رمضان کا تعارفی خطبہ ہے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رمضان کیا چیز ہے۔ تو ہم اس خطبے کو، اس تقریر کو بار بار پڑھیں اور اسی کے مطابق ہم اپنے رمضان کے مہینے کو گزارنے کی کوشش کریں۔